السلام علیکم رحمۃ اللہ دوستو، ویلکم ٹو بلال معین چینل. اگر آپ نئے میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن کو. آج کا جو پروگرام ہے بہت بہت اسپیشل ہے. مطلب اس وقت اگر آپ یہ کہیں اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہیرے موتی سونا چاندی بزنس کاروبار پراپرٹی سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ ہے پلازما. جی ہاں، پلازما وہ چیز ہے جو کرونا کے ریکورڈ پیشنٹ سے لے کر کے کرونا کے پیشنٹس کو لگایا جاتا ہے اور اس سے الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے کرونا کا پلازما تھراپی کا، اور عمان میں بھی ابھی تک 100 لوگوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے. 6000 سے زیادہ لوگ ریکور ہو چکے ہیں. بیسکلی ہم نے ایک مشن پلازما تھراپی جو ہے وہ آپ نے اگر میری کل کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے لانچ کیا تھا، اور میں نے اس میں اپنا پلیٹ فارم بھی فیس بک کا جو بلال معین پیج ہے وہ آفر کیا تھا کہ اس پہ جتنے بھی لوگ جن کو ریکوائرڈ ہے اور جو دینا چاہتے ہیں ان کو ہم ملائیں گے. انشاءاللہ آپ اپنی پوسٹیں وغیرہ اس پہ کر سکتے ہیں. لیکن آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہے، ان کو ہم نے بہت اسپیشل ریکویسٹ کی ہے. بیسکلی یہ گیسٹ جو ہیں کرونا ریکورڈ ہیں، انہیں کرونا ہوا تھا. کے پی کے پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اعزاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے 2 دفعہ پلازما ڈونیٹ کر چکے ہیں ابھی تک یہ، اور مزید بھی ڈونیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ہم ان سے کچھ جانیں گے. ان کی ایک تو کرونا والی جو سیگمنٹ تھی ان کی کہ جب کسی بھی انسان کو، آپ کو پتا ہے جب پتا چلتا ہے کرونا ہو گیا تو آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ بیسکلی ایک موٹیویشنل اسٹوری ہوگی آپ کے لیے کہ جب بھی آپ کو کرونا کا سمٹم ہو یا آپ کو پتا چل جائے کرونا تو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا اس کو. آپ نے پینک نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. باقی بات آپ کو اعزاز بھائی بتائیں گے، ہم ان کو لیں گے اپنے ساتھ اب انشاءاللہ پروگرام میں. اور اس کے بعد پلازما جو ہے وہ کیسے انہوں نے دیا اور کیا تہیہ رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں جو جتنے بھی کرونا ریکورڈ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ کتنے امپورٹنس کے حامل ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنا انٹرویو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اعزاز کے شو. اور آج میں نے بتایا اپنے آڈینس کو آلریڈی کہ ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہوں گے کے پی کے پاکستان سے، جو کہ 2 دفعہ جنہوں نے پلازما ڈونیٹ کیا ہے اور وہ ایک کووڈ 19 کے ریکورڈ پیشنٹ بھی ہیں. سو پلیز ہمیں کچھ بتائیے اپنے پہلے تو اس سفر کے بارے میں جو کووڈ 19 کو سننے کے بعد آپ پہ گزرا، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے آپ سے پلازما کے بارے میں. اوور ٹو یو. تھینک یو بلال بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنے شو میں آپ نے انوائٹ کیا، شکریہ. کورونا کا جو میرا مطلب کس طرح سے مجھے کورونا ہوا اس طرح سے ابھی آج تک مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جتنے بھی ہمارے نیئر بائی میں کیسز مطلب رپورٹ ہو رہے تھے تو ان کے لیے میں کچھ ارینجمنٹس مطلب ڈس انفیکشن اور جو اسپریز وغیرہ اور مختلف ارینجمنٹس وغیرہ کے لیے میں ایکٹیو رہتا تھا. لیکن ہرگز میں ان کے پریمیسز میں نہ گیا، نہ ان کے نزدیک گیا، نہ ان کے ساتھ میرا کوئی کانٹیکٹ تھا. ابھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کیسے یہ عوام کو خود مطلب ایکٹیو رہنا چاہیے کہ مطلب کہیں سے بھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ہیں. تو میرا تو سین اس طرح سے ہوا کہ میرا جو تھروٹ تھا اس میں مجھے تھوڑی سی سورنس یا سور تھروٹ مجھے فیل ہو رہا تھا. لیکن چونکہ میری ہسٹری تھی سور تھروٹ کی، یا میرے ٹانسلز بھی اکثر ایکٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں، تو میں اس وجہ سے میں نے اسے ایزی لیا. پھر 2-3 دن جو تھے اس میں مجھے باڈی میں تھوڑا سا پین شروع ہونے لگا اور ٹیمپریچر آہستہ آہستہ سے انکریز ہونے لگا. تو پھر میں نے کہا کہ یار ٹیسٹ کر لینا چاہیے. ٹیسٹ جب میں نے کیا تو ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اس دوران ہی میں یعنی کوارنٹائن ہو گیا تھا. یعنی مطلب جن دنوں سے مجھے شک پڑا کہ یار کچھ نہ جی 1 منٹ کے لیے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جس وقت آپ کو پتا چلا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا جی تو آپ پہ کیا گزری، کیا فیلنگز تھی اس پر؟ کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کہ یار مجھے کرونا ہو گیا. وہ فیلنگز آپ مجھے تھوڑی سی بتائیے گا پلیز ہمارے آڈینس کو. اگر میں سچ بتاؤں تو میں نے اس کو اتنا مطلب اپنے مائنڈ پہ مطلب سوار ہونے نہیں دیا، اور مطلب میں ایزی تھا چونکہ مطلب مجھے کوئی یعنی فزیکلی اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے اتنے سمٹمز میں اتنے مسائل مجھے پیش نہیں ہوئے. یعنی اتنے سخت سمٹمز مجھ پہ نہیں تھے کہ میں کوئی سخت حالت میں اللہ نہ کرے ہاسپٹل یا اس طرح کی سچویشن آئے. بس میں اپنے اسٹیمنگ وغیرہ مختلف میڈیسنز وغیرہ وہ یوز کرتا رہتا تھا. تو اللہ نے اور دعاؤں مطلب جتنے بھی نیئر بائی کے لوگ تھے ان کی دعائیں تھی، تو اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلب شفا عطا فرمائی. لیکن میں نے اس کو ایز اے پینک نہیں بنایا، اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیا. اور میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو سوار ہونے اپنے نہیں دینا.
احتیاط پرہیز اور مختلف طریقوں سے آپ نے مطلب ایزی ہو کے تلاوت وغیرہ کر کے مطلب کوئی جو مطلب احتیاطی تدابیر میں سے مطلب کچھ فوڈ میں آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، میڈیسنز میں اس طرح سے آپ نے مطلب کوشش کرنی ہے. صحیح، گڈ گڈ. سو الحمدللہ آپ ریکور ہو گئے اللہ کے حکم سے. مطلب آپ نے نارمل کوارنٹائن کیا گھر میں اور نارمل میڈیسنز لی، بس آپ خود ہی اللہ کے حکم سے ریکور ہو گئے. کتنے دن لگے آپ کو ریکور ہونے میں تقریباً؟ مجھے تقریباً 15 دن لگے، یعنی میں نے 2 ٹیسٹ کیے ہوئے تھے. جب میں پازیٹیو ہوا تو میں اس کے بعد بھی میں نے تقریباً 7-8 دن بعد میں نے ایک ٹیسٹ کیا ہوا تھا، جو کہ ایک پرائیویٹ فیسلٹی میں وہاں پہ میں نے پھر سے ٹیسٹ کر لیا. ایک گورنمنٹ میں کیا، پھر پرائیویٹ میں، تو وہ دوسرا والا جو تھا وہ بھی پازیٹیو آ گیا. پھر آلموسٹ 15 دن پر میں نے پھر سے جب ٹیسٹ کیا تو اللہ کے کرم سے مطلب وہ نیگیٹو آ گیا تھا. مین وائل کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، جو سیمپل لے رہے تھے تو ان سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو میرا سیمپل انہوں نے کہا کہ مس پلیس ہو گئے تو آپ پھر سے دے دیں. لیکن وہ سیمپل پھر مل بھی گئے اور اس سے مطلب میرا اس میں بھی نیگیٹو آ گیا، اور اس مین وائل ٹائم میں نے دوسرا سیمپل بھی دیا تھا تو وہ دونوں نیگیٹو تھے. مطلب میں ڈبل چیک اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس طرح سے وہ. مجھے جی تھوڑا سا الحمد یہ بتائیں، میں نے سنا ہے پاکستان کی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، اتنا مہنگا ہے، ڈاکٹر پیسہ بنا رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے آئیڈیا دی کہ چل کیا رہا ہے. ہمارے جو ویورز یہاں عمان میں اور فورن میں بیٹھے ہیں تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں، اس پہ اس کو تھوڑا سا ریئلٹی ان کو پتہ چلے کہ آپ آن گراؤنڈ موجود ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے مطلب اس کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. آیا ہمارے ڈاکٹرز ان چیزوں کے لیے آپ کے لیے اپنے آپ کو اتنے سیک پہ ڈال رہے ہیں؟ اچھا، آپ کو کوئی بھی روک کے نہیں رکھتا، کوئی بھی آپ کو نہیں روکتا کہ مطلب آپ ہاسپٹل میں رہیں. اگر آپ کو مطلب تکلیف بہت زیادہ ہے تو آپ نے تو مجبوراً پھر ہاسپٹل میں رہنا ہے نا. ہم جب پیشنٹ کو خطرناک حالت میں ہسپتال پہنچا دیتے ہیں، پھر ان کو وینٹیلیٹر لگ جاتا ہے. وینٹیلیٹر کے بعد اس طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب اللہ نہ کرے ان کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہمارے لوگ جو دور سے دیکھ رہے ہوتے جن پہ یہ نہیں گزر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں سے تو آپ نے زندہ آنا ہی نہیں ہے. تو عام روٹین میں جب ہم آئی سی یو یا سی سی یو وغیرہ جاتے تھے، ہمیں کسی پیشنٹ کو مطلب آکسیجن یا واٹ ایور لگتا تھا تو ہم کہتے تھے یار بندہ ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اس کے لیے. کو موٹیویٹ کریں گے کہ یار پلازما لازمی کریں. پلازما میں جس ٹائم مطلب کوارنٹائن میں تھا تو اس ٹائم میں سن رہا تھا کہ چائنا نے بہت زیادہ ان کی جو ریکوری ہے اس کے پیچھے مطلب سیجرز ہیں، اس کی بہت رول ہے. تو پھر مین وائل پاکستان میں بھی یہ نیوز آ گئی کہ ہاں پاکستان بھی شروع کرنے لگا ہے ٹرائل رن پہ. تو میں نے تو اس ٹائم سے مطلب ذہن میں ڈال دیا تھا کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں نے کرنا ہے. تو عید کے پہلے دن میرا ایک دوست تھا تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ یار آپ نے تو اس دن مجھے بتایا تھا کہ میرا گروپ اے پازیٹیو ہے. تو اسی دن عید کے دن اس نے مجھے کہا کہ میرے فادر ان لا جو کہ بہت سیریس ہیں اور انہیں چاہیے. تو میں نے کہا آپ ارینجمنٹ کر لیں، میرے خیال میں ابھی ٹرائل رن ہے تو لیں یا نہ لیں وہ آپ کا کام ہے، آپ پروسیجر کو فالو کریں، میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے سب کچھ فالو کیا. اس کو مجھ سے مطلب ایک سرنج اس طرح سے کہیں کہ اتنا بلڈ لیے سیمپلنگ کے لیے کہ آیا میرے بلڈ میں اینٹی باڈیز ہیں کہ نہیں. چونکہ بہت زیادہ لوگ آئے، میرے دن بھی اتنے نہیں ہوئے تھے لیکن الحمدللہ میرے اینٹی باڈیز برابر تھے. تو اس کے ساتھ مطلب یہ اور بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اس بندے میں کوئی بیماری، جس طرح سے ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ بیسک ٹیسٹ اس ٹائم بھی وہ کر لیتے ہیں. تو جب وہ سب کچھ پروسیڈ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں. تو ایک اسپیشل روم جہاں پہ ایک اسپیشل آپریٹس لگا ہوا تھا، اور اس آپریٹس نے آپ سے خون نہیں لینا، مطلب خون ایک سینٹریفیوگ میں چلا جاتا ہے، اس سینٹریفیوگ میں پلازما الگ ہو جاتے ہیں اور پلازما جو آپ کا اپنا بلڈ ہے وہ بلڈ آپ کو ری انجیکٹ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ پلازما جو ہے یہ تقریباً 75% آپ کی باڈی کے فلوئڈز مطلب اس پلازما ایکسٹریکشن میں آپ سے لیتے ہیں. مطلب پلازما میں 75% فلوئڈ پارٹ ہوتا ہے. تو آپ جب پلازما ڈونیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو فلوئڈز بہت زیادہ لینے اور جوسز، اور اس پروسیس کے دوران بھی آپ نے فلوئڈز لینے.
کوئی پینفل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں نے 2 مرتبہ ڈونیٹ کیے الحمدللہ, اور میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے مطلب بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 2 مرتبہ کیا ہوگا. اور میں نے اسی لیے کیا ہے کہ مطلب میں نہیں دیکھ سکتا کہ مجھے کالز آتی رہیں کہ مطلب آپ کا A+ ہے. آج بھی مجھے کالز آ رہی ہیں, روزانہ مجھے کالز آتی ہیں. اتنے خراب حالات ہیں, دور سے کسی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب آپ ہاسپٹلز اور کہیں پہ, میرا مطلب ایک میسج ہے جو ریکورڈ پیشنٹس ہیں, آپ صرف اس طرح سے کریں کہ آپ فیس بک پہ, کسی سوشل میڈیا پہ, کہیں پہ بھی اپنا ایک سٹیٹس ڈالیں اور کہیں کہ میرا یہ والا بلڈ گروپ ہے اور میں نے پلازما ڈونیٹ کرنا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنے دور دور سے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن ساروں کو مطلب میرا یہی پیغام ہے کہ مطلب آپ پلازما دل کھول کر دیں, آپ 4 مرتبہ دے سکتے ہیں ہمیں, اور یہ ایک امید کی کرن ہے پلازما. ٹھیک ہے اعتماد بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور امید کرتا ہوں کہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں گے اور لوگ جو ہے اس کو سیریس لیں گے, اور پلازما جو لوگ ریکور ہو گئے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب کی نیت سے عطیہ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. مشکل وقت ہے, انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت سے ضرور باہر نکلیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا.